قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ میری بھی آپ کی بھی مغفرت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کا مل جانا بہت عظیم نعمت ہے۔ اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کا جب اعلان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی، بہت زیادہ انتہا کی خوشی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے مغفرت مل گئی ہے، مجھے مغفرت کا پروانہ مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو عذاب سے بچانا چاہتا ہے تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ استغفار کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ اپنی معافی اور اپنی مغفرت جب اللہ سے مانگی جائے اس کو استغفار کہتے ہیں۔ وہ کسی بھی الفاظ میں ہو، اپنی مادری زبان میں بھی اگر کہو گے وہ بھی استغفار بنے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں ان کو استغفار کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا اصول بھی بیان فرماتے ہیں سورہ یوسف کے آخری رکوع میں، جب ہمارا عذاب کسی قوم پر آنا شروع ہو جاتا ہے تو فلا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، پھر وہ بیچ میں کام ادھورا چھوڑ کر واپس نہیں لوٹایا کرتا، وہ عذاب واقع ہو کر ہی رہتا ہے۔ لیکن ایک قوم ایسی تھی کہ جن پر عذاب آیا چل پڑا، لیکن اس قوم کی گریہ وزاری استغفار ایسی اللہ کو پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب ان سے ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک ہی قوم کا صرف ایسا تذکرہ فرماتے ہیں، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ صرف وہ یونس علیہ السلام کی قوم تھی جن کو ان کا ایمان نفع دے گیا، ورنہ جن قوموں پر عذاب آیا پھر وہ ایمان لانے کی انہوں نے کوشش کی، ان کو ان کے ایمان نے نفع نہیں دیا، عذاب واقع ہو کر رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کی گریہ وزاری اللہ کو بڑی پسند آئی تھی۔ یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نبی تھے، پھر یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر آیا ہے۔ مشہور واقعات جو ان کے آتے ہیں وہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ دوسرے سپارے کے آخر میں اور تیسرے سپارے کی پہلا رکوع چھوڑ کر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات، بڑے لاجواب واقعات ان کے، اور بہت عبرت آموز، نصیحت آموز واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ حزقیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، یہ بیت المقدس والوں کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ ایلیا بیت المقدس کے قریب کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہ اللہ کے نبی مبعوث ہوئے تھے۔ تو ان کا ایک شاگرد تھے، ان کے صحابی تھے حضرت یونس بن متا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو وحی دے کر حکم دیا کہ اس اپنے شاگرد کو نینوا بھیجو، میں نے اس کو نبوت عطا کی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت دے کر اللہ تعالیٰ نے نینوا، ایک عراق کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے موصل، تو موصل کا ایک شہر ہے نینوا، اس شہر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو جب یہ وہاں آئے تو وہاں کی قوم بت پرست تھی، آپس میں ایک دوسرے کے بھی حقوق غصب کرتے تھے، برائی پر برائی۔ تو یہ اللہ کے نبی آئے، ان کو سمجھاتے تھے، تو وہ قوم مانتی نہیں تھی۔
نہ صرف مانتی تھی بلکہ الٹا انہوں نے نبی کی مخالفت شروع کر دی. تو اس پر اللہ تعالیٰ کے نبی بڑے دل برداشتہ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے بد دعا مانگی. یا اللہ اب ان میں ایمان کی کوئی رمق نظر نہیں آتی، ان کو تباہ و برباد کر عذاب دے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈال. ان کا کفر و شرک اس حد تک بڑھ چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور وعدہ کیا 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آئے گا، تیسرے دن ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ڈرایا، بتایا تم پر 3 دن میں عذاب آ جائے گا. وہ قوم پھر بھی نہ مانی. تو یونس علیہ السلام نے خود یہ فیصلہ کیا، کیونکہ پہلے انبیاء اکرام کا بھی یہی طریقہ تھا. جب اللہ تعالیٰ نے عذاب اتارنا ہوتا تھا نبی کو پہلے ہی حکم دے دیتے تھے تو علاقہ چھوڑ کر چلا جا. پھر عذاب آتا تھا. قوم عاد پر بھی ایسا ہوا، قوم سمود پر بھی ایسا ہوا. تو یونس علیہ السلام یہ سمجھے کہ اللہ نے جو عذاب اتارنے کا وعدہ کیا ہے تیسرے دن کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے. اللہ کے حکم آنے کا انتظار نہیں کیا، بس یہ سوچ لیا کہ پہلے بھی یہ ہوتا چلا آیا ہے، شاید ابھی بھی ایسا ہی ہو. انہوں نے رات کو وہاں سے نکلنے کا سفر رخت باندھا. ادھر قوم کی حالت یہ تھی کہ ان کے بڑے آپس میں مل بیٹھے. وہ کہنے لگے یار یہ یونس جو بھی کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، آج تک اس کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہوئی. اب اس نے 3 دن عذاب کی دھمکی دی ہے، ہمیں تو لگتا ہے یہ بھی سچ ہوگا، بہتر یہ کہ اس کی بات مان لیتے ہیں. کچھ لوگ کہنے لگے نہیں نہیں ایسے ڈرانے کے لیے کہا کرتا ہے. تو آخر قوم کے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا آج رات دیکھتے ہیں، اگر یونس علیہ السلام رات یہیں نینوا میں ہی رہے پھر اس کا مطلب ہے وہ ایسے ڈرانے کی دھمکی تھی، عذاب نہیں آئے گا. اور اگر وہ راتوں رات نکل گئے پھر یہ علامت ہوگی اس چیز کی کہ واقعی میں عذاب آنے والا ہے. ادھر یونس علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ قوم کا آپس میں کوئی ان کی کانفرنس چل رہی ہے، ان کا کوئی جرگہ بیٹھا ہوا ہے. جب رات ہوئی تو یونس علیہ السلام نے اپنی گدڑی اٹھائی اور وہاں سے شہر سے نکل گئے. جب نکلے تو قوم نے دیکھا یہ تو نکل گئے، اس کا مطلب سچ میں عذاب واقع ہوگا. ادھر یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر ساحل سمندر پر آئے تو وہاں سے انہوں نے بیت المقدس حضرت حزقیل علیہ السلام کی طرف کا ارادہ کیا. اب اس شہر میں کیا رکھا، عذاب آئے گا ویسے مٹ جائے گا، میں تو جاؤں اللہ کے نبی کے پاس. تو یہ سوچ کر کشتی میں سوار ہوئے. سوار ہونے کے لیے بیٹھنے لگے تو کشتی کا کرایہ بھی نہیں تھا. وہ کشتی بان نے شکل دیکھی، یار اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے، چل تو آجا فری میں بیٹھ جا. فری میں کشتی میں بٹھا لیا. جب بیچ دریا میں بیچ سمندر میں جب کشتی پہنچی ہے تو طوفان آیا. صرف انہی کی کشتی کو ہچکولے دے رہا ہے اور ڈوبنے کے قریب ہو گئی. باقی پورا سمندر طوفان نہیں ہے. تو وہاں ایک بڑی عمر کا آدمی تھا، وہ کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کشتی ایک ہی کشتی طوفان میں میری زندگی میں کئی دفعہ میں نے پھنستی ہوئی دیکھی ہے، اکثر کر کے اس وقت پھنستی ہے جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر نکل جائے، اس کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو. پھر اسی طرح اس کی وجہ سے کشتی طوفان میں پھنس جاتی ہے. لگتا ہے ہم میں کوئی غلام ہے جو بھاگا ہوا ہے. بھائی بہتر یہ ہے وہ لوگوں کا بھلا سوچتے ہوئے خود اپنے آپ کو دریا میں ڈال دے تاکہ باقی لوگ امن سے رہیں. حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، اللہ نے حکم نہیں دیا تھا مجھے نکلنے کا، شاید وہ میں ہی ہوں. تو یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو کہا میں کود جاتا ہوں دریا میں. لوگوں نے پکڑ کر بٹھایا ہو نا جی، آپ جیسے معزز آدمی کو تھوڑی کہا گیا ہے، کوئی اور ہوگا. یونس علیہ السلام بیٹھ گئے. کشتی طوفان میں اور زیادہ ہچکولے کھانے لگی تو ان میں آپس میں مشورہ طے پایا ہم قرعہ ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلے گا وہ خود بخود دریا میں اتر جائے، سمندر میں اتر جائے. قرعہ جب ڈالا، یہ میں قصہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، سورہ صاد کا آخری رکوع ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. تو جب بھی قرعہ ڈالتے نام انہی کا نکلتا یونس علیہ السلام کا. 3 دفعہ قرعہ ڈالا، تینوں دفعہ نام یونس علیہ السلام کا. تو یونس علیہ السلام نے خود کو اپنے آپ کو
سمندر کے حوالے جیسے ہی کیا ہے، کشتی میں سے کودے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مچھلی، ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا، انہوں نے آتے ہی ایک ہی لقمہ بنایا، نکل کر چلی گئی۔ جب کشتی یہ مچھلی یونس علیہ السلام کو اندر لے گئی، یونس علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں سمجھا شاید میں مر گیا ہوں، میں نے پاؤں کو حرکت دی تو مجھے لگا نہیں، میں تو زندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو۔ یونس علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، دوسرا کئی راتیں میں اس مچھلی کے پیٹ میں رہا، ان راتوں کا اندھیرا، اتنے اندھیروں میں جب میں نیچے مچھلی کے پیٹ میں قید تھا، اس وقت مجھے باہر سے اللہ کی تسبیح کی آوازیں آیا کرتی تھی، جو دوسری سمندری مخلوقات تھی وہ تسبیح بیان کیا کرتی تھی اللہ کی۔ یونس علیہ السلام کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مخلوق اتنے اندھیروں میں رہ کر بھی رب کو نہیں بھولتی، تو میں کیوں نہ رب کو یاد کروں۔ یونس علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کیا، اللہ کی تسبیح، تعمیر، توحید بیان کرنا شروع کی۔ وہ تسبیح کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑی لاجواب دعا ہے، ہر غم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس میں توحید بھی ہے، اللہ کی تسبیح بھی ہے، اور اپنے جرم کا اعتراف بھی ہے، یعنی استغفار بھی ہے۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے مچھلی کے پیٹ میں تو میں نے ان کو اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھنا تھا جب مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس دن، یعنی قیامت کے دن تک۔ کتنی لمبی سزا ہے، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا انہوں نے۔ لیکن اس تسبیح کی برکت ایسی ہوئی کہ 7 دن میں سزا معاف ہو گئی۔ 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا جا کر ان کو، یہ امانت ہے، امانت کو جا کے ساحل پر ڈال دے۔ تو مچھلی آئی، آ کر سمندر کے کنارے آئی، اور آ کر انہوں نے منہ کے ذریعے نکالا، پخانے کے ذریعے نہیں نکالا۔ کیوں؟ یونس علیہ السلام غذا نہیں تھے، وہ تو ایک جیل خانے میں قید کیے گئے تھے، مچھلی کے پیٹ کو ایک جیل خانہ بنایا گیا تھا۔ تو مچھلی آئی، مچھلی نے آ کر الٹی کے ذریعے، قے کے ذریعے یونس علیہ السلام کو نکالا، کنارے پر ڈال کر اندر چلی گئی۔ تو یونس علیہ السلام جب نکلے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے ان کا بدن اتنا لاغر ہو چکا تھا، جسم پر کوئی بال نہیں رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کسی پرندے کا بچہ انڈے سے نکلا ہو۔ دیکھا کبھی پرندے کا بچہ؟ آنکھیں بھی نہیں کھلی ہوتی، بدن پر کوئی پر نہیں ہوتا، کوئی بال نہیں ہوتا، بالکل ایسے گوشت کی بوٹی سی ہوتی ہے۔ اس طرح تھے یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ جیسے نکلے اللہ تعالیٰ نے فوراً کدو کی بیل اگائی، جو ایسے چھپرے کی طرح، چھتری کی طرح اوپر سایہ بان بن گئی۔ تو یونس علیہ السلام وہاں تھے، تو روزانہ ایک ہرن آتی تھی، وہ آ کر دودھ پلا کر جایا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ یونس علیہ السلام کی صحت بحال ہونے لگ گئی۔ جب اتنی صحت بحال ہو گئی کہ اٹھ کر کھڑے ہونے لگ گئے، چلنے پھرنے لگ گئے، تو اسی چھپرے کے نیچے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا وہ بیل یکدم سوکھنے لگ گئی۔ تو یونس علیہ السلام کو دکھ ہوا کہ میں تو یہاں سایہ حاصل کرتا تھا، اب یہ چھپرا بھی سوکھنے لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا اے یونس، اس بیل کے سوکھ جانے کا تجھے کتنا غم لگا ہے، اتنا تجھے یہ خیال نہ آیا وہاں جو 1 لاکھ سے زیادہ آبادی تیرے بغیر سوکھ رہی تھی، تو ان کا سوچ لیتا۔ اللہ اکبر۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کلمات ایسے تھے کہ جنہوں نے اتنی بڑی سزا کو ٹالا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یونس علیہ السلام نے جب پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ذریعے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ہر مشکل سے نجات دے دی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی ساتھ ہی فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے رہیں گے اگر وہ ان الفاظ سے پکاریں گے. آج بھی اگر کوئی شخص مشکل میں پھنسا ہوا ہو، نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، ان الفاظ کے ذریعے اللہ کو پکارے، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اس کی خلاصی ہو جائے گی. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے اگر وہ یہ الفاظ کہتے رہیں گے. تو کتنی یقینی دعا ہے، کتنی یقینی دعا. اچھا ادھر یونس علیہ السلام کو مچھلی نکل گئی، ادھر پیچھے قوم کی حالت کیا تھی؟ جب صبح ہوئی انہوں نے دیکھا چاروں طرف سے بادل منڈلا رہے ہیں، کالے سیاہ بادل، اور نینوا شہر کے اندر ایک دھواں سا چھا گیا. سمجھ گئے عذاب آ گیا. تو وہ ساری کی ساری آبادی اپنے بال بچوں سمیت، اپنے مال مویشی سمیت اپنے گھروں سے نکل آئے اور ایک کھلے میدان میں آ کر مائیں اپنے بچوں سے دور ہو گئی. بچے بھی رونے لگے، مائیں بھی رونے لگی، ہر فرد رونے لگا اللہ کے آگے. وہ گریہ ازاری کرنے لگے اور ایک ہی لفظ کہہ رہے تھے، اے اللہ، ہم یونس علیہ السلام جس چیز کی دعوت دیتا تھا ہم اس پر ایمان لائے، ہم اس پر ایمان لائے. ان کا رونا، ان کا گریہ ازاری کرنا، ان کا استغفار کرنا اللہ کو ایسا پسند آیا ہوا عذاب اللہ نے ان سے ٹال دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اصول بیان فرماتے ہیں فَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، کسی مجرم قوم پر جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ لوٹا نہیں کرتا واپس، وہ واقع ہو کر رہتا ہے. یہ واحد قوم ہے کہ جس کے اوپر آیا ہوا عذاب لوٹا ہے. کس وجہ سے؟ ان کے استغفار کی برکت کی وجہ سے. ان کے استغفار کی برکت کی وجہ سے. دیکھو جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، اس یہ گناہ جو ہے یہ اللہ کے عرش اور اس بندے کے درمیان ایک پردے اور حائل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. جب بندہ استغفار کرتا ہے تو پھر یہ گناہ بیچ میں سے چھٹ جاتے ہیں. پھر جو بھی بندہ فریاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. جب تک وہ گناہوں کے پردے بیچ میں حائل رہتے ہیں، بندے کی فریاد جاتی ہے ان پردوں میں ٹکراتی ہے، اللہ تک نہیں پہنچتی. ان پردوں کو ہٹانے کی واحد چیز جو ہے استغفار ہے، اپنے گناہوں کی معافی. اتنی لاجواب چیز. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عراق میں ایک مرتبہ ان کو سفر درپیش ہوا تو یہ سفر کے ارادے سے نکلے. ایسی جگہ جا پہنچے جہاں رات ہو گئی، وہاں نہ کوئی جاننے والا نہ کوئی پہچاننے والا. اب پریشان میں رات کہاں گزاروں. دل میں خیال آیا چلو کوئی مسجد دیکھتا ہوں، مسجد میں جا کر قیام کر لوں گا. تو تلاش میں نکلے تو دیکھا ایک مسجد مل گئی. تو جب مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کی وہاں چوکیدار پہنچ گیا. کہنے لگا جی کہاں جا رہے ہو؟ مسافر ہوں، رات گزاروں گا. نہیں یہاں اجازت نہیں ہے، نکلو باہر. امام محمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے بہت محنت سماجت کی، اس نے مجھے اجازت نہیں دی. میں نے سوچا چلو اندر نہیں داخل ہونے دے رہا. جہاں لوگ مسجد کے باہر جوتے اتارتے تھے وہ بھی جگہ صاف تھی، میں نے سوچا یہیں پر سو جاتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں وہاں پر لمبی تان کے سو گیا. چوکیدار جا چکا تھا. تھوڑی دیر کے بعد چوکیدار واپس آیا، اس نے مجھے سوئے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا اٹھو، کیوں لیٹے ہو یہاں پر جب منع کیا ہے؟ کہنے لگا بھائی اندر سونے سے منع کیا، یہاں تو سونے سے منع نہیں کیا. کہتا نہیں یہاں پر بھی منع ہے. امام محمد بن حنبل کہنے لگے بھائی میں مسجد کے اندر نہیں ہوں، میں یہیں سوں گا. امام محمد بن حنبل کہتے ہیں میں بھی ضد مار کے لیٹ گیا تو اس نے میری دونوں لاتیں پکڑی، گھسیٹتا ہوا دور لے گیا. وہاں ایک نان بھائی تنور والے کی دکان تھی، وہ روٹیاں لگا رہا تھا تنور میں. کہتے اس کی دکان کے آگے جا کے مجھے ڈال دیا. کہتے تنور والا مجھے دیکھ رہا تھا. میں اٹھ کر ایسے حواس باختہ ہو کر بیٹھا ہوا تھا. اتنے وہ تنور والا اٹھ کر آیا. کہنے لگا بھائی کون ہو تم؟ کہنے لگا میں مسافر ہوں. یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا یار میں مسجد سونے لگا تھا، مسجد میں اس نے سونے نہیں دیا، رات گزارنی ہے، میں نے صبح چلے جانا ہے. کہا اچھا آپ ایسا کرو، آپ یہ میری دکان ہے برابر میں میرا گھر ہے، آپ میرے گھر میں رہ لو، رات ہی گزارنی ہے، آپ صبح چلے جانا، رات میرے گھر میں گزارو.
امام احمد بن حنبل کہنے لگے بھائی تیرا شکریہ، تو نے مجھے ٹھکانہ دیا۔ گھر لے گیا، اس نے بہت خدمت کی امام احمد بن حنبل کی، رات کو سلایا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میری نظر اس شخص پر تھی، ساری رات بس اس کے منہ سے ایک لفظ نکل رہا تھا، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ کہتے یہاں تک کہ وہ سویا ہوا تھا، کروٹ بھی لیتا کہتا استغفر اللہ ربی، ہلتا بھی تو کہتا استغفر اللہ ربی۔ کہتے میں دیکھ کر بڑا حیران رہا، ساری رات وہ استغفار کرتا رہا۔ خیر جب صبح ہوئی تو اس نے میرے سامنے آٹا گوندا، آٹا گوندتے ہوئے بھی یہی کر رہا ہے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ کہتے جب اس نے آٹا اٹھایا باہر دکان پر لے کر گیا تو میں بھی پیچھے ہی چلا گیا۔ میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ۔ کہتا کیا؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے کہا تو ساری رات تو استغفار کرتا رہا، کیا تجھ سے کوئی ایسا عظیم گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ جس کا تو ازالہ کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس یہ میری عادت بن گئی ہے، استغفار کرنا میری عادت بن گئی ہے۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے اچھا اگر عادت بن گئی ہے تو اس سے کبھی کوئی فائدہ بھی ملا ہے، کوئی ثمرہ بھی حاصل ہوا اس کا؟ کہنے لگا بہت بہت فائدے ہوئے۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا اتنا فائدہ ہوا میں جو مانگتا ہوں اللہ سے مجھے مل جاتا ہے، میں جس چیز کی دعا مانگوں میری دعا کبھی رد نہیں ہوتی، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ بس ایک دعا ہے جو اب تک قبول نہیں ہوئی، ایک دعا ہے جو اب تک قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل پوچھنے لگے بھائی وہ کون سی دعا ہے جو رہ گئی ہے اب تک قبول نہیں؟ کہہ رہا یار میں نے سنا تھا کہ کوفہ میں ایک امام احمد بن حنبل ہے جس کو بادشاہ روزانہ 100 کوڑے مارتا تھا پھر بھی وہ حق پر ڈٹا رہا، میری بڑی دلی خواہش ہے اللہ اس کی زیارت نصیب کر دے، بس یہ دعا قبول نہیں ہوئی باقی سب ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے او بھائی تجھے مبارک ہو، وہ احمد بن حنبل میں ہی ہوں، یہ تیری دعا ہے جو مجھے لاتوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر تجھ تک لے آئی۔ تو چوکیدار نے لاتوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے ڈالا تھا نا، کہا یہ تیری دعا ہے جو مجھے لاتوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر تیرے سامنے لے آئی ہے، وہ احمد بن حنبل میں ہی ہے، تیری یہ بھی دعا قبول ہوئی۔ اللہ اکبر، کتنا فائدہ ہے، بول کتنا چھوٹا ہے، استغفر اللہ ربی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ میں ایک مرتبہ ایک پاکستانی کا ایک قصہ پڑھ رہا تھا، اخبار میں کالم تھا، اس نے باقاعدہ دیا ہوا تھا اپنا، کہ میں سعودی عرب کمانے کی نیت سے جانا چاہتا تھا، میں بہت غریب تھا، کہتا پھر بھی میں خرگوش ویزے پہ چلا گیا۔ اب وہ غیر قانونی طور پر جب وہاں رہیں گے تو پکڑے تو جائیں گے، اور پکڑے جانے کی سزا بھی ہے، 1 سال یا 2 سال وہاں سزا ہے، جیل میں سڑنا پڑتا ہے۔ تو کہتا کہ میں چلا تو گیا لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ جب میں پکڑا گیا تو 2 سال گئے میرے۔ کہتا کچھ عرصہ تو وہاں میرا صحیح خیر و عافیت سے گزرا، ایک مرتبہ کفیل سے انبن ہو گئی، اس چندرے نے راز کھول دیا، میں پکڑا گیا۔ کہتا مجھے جیل ہو گئی، جیل میں مجھے آ کر سزا سنائی گئی، میں 2 سال قید ہے تیری، 2 سال قید لگ گئی ہے۔ کہتا میں بڑا پریشان تھا۔ کہتا وہاں پر ایک اتفاق سے وہ بنگالی تھا، وہ بھی میرے ساتھ قیدی تھا، تو اس سے تھوڑی دعا سلام ہو گئی۔ میں نے پوچھا دے حال تو کیسے؟ کہتا یار میرے ہاتھوں میرا مالک جو ہے کفیل جو ہے نا وہ قتل ہو گیا، اس قتل کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ کہ کتنی سزا ہے؟ کہہ رہا عمر قید کی سنائی ہے، اگر کفیل کی طرف سے قصاص کا مطالبہ ہو گیا اس کے ورثاء کی طرف سے تو مارا جاؤں گا، پھر قصاص تو قصاص ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اچھا کہہ رہا کوئی خلاصی کی صورت؟ کہہ رہا میرا آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، خلاصی کہاں سے ہوگی، بس ایک امید ہے مجھے، میں بری ہو جاؤں گا۔ کہتا کیسے بری ہو جائے گا؟ یار میں استغفار کی کثرت کرتا ہوں، میں استغفار کی کثرت کرتا ہوں، مجھے امید ہے میں نکل جاؤں گا۔ وہ پاکستانی کہتا ہے جب میں نے اس کی بات سنی کہ استغفار سے ایک قتل کا مجرم بھی اچھی امید لگا کر بیٹھا ہے، تو میرا جرم قتل تو نہیں ہے، میں تو چوری چھپے آیا ہوں، یہی جرم ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کا استغفار سن کر میں نے استغفار کرنا شروع کر دیا، کہ رات دن اٹھتے بیٹھتے بس جب بھی میں بیٹھا ہوتا بس یہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہ میں نے اس کا ورد شروع کر دیا۔ کہتا 2 مہینے کے بعد شرطہ آیا مجھے لے کر باہر گیا، کہنے لگا جاؤ تمہاری رہائی ہو گئی ہے، اور انہوں نے پکڑا مجھے جہاز میں بٹھایا سیدھا پاکستان۔
کہاں 2 سال کی سزا سنا دی گئی تھی، وہ 2 مہینوں میں سمٹ گئی. یہ استغفار کی کثرت. اچھا، ایک حضرت ابو علی الحسن التنوخی رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، بہت بڑے علم والے تھے. انہوں نے شاعری پر بھی کتابیں لکھی ہیں، بہت کتابیں لکھی ہیں، اور بھی بہت سارے فنون پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. ان کی سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے کتاب الفرجی بعد الشدہ، یعنی ہر مشکل سے رہائی کی صورت. انہوں نے باقاعدہ اس پر وہ کتاب لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک مرثیہ لکھا ہے، قصیدہ لکھا ہے. وہ قصیدہ آج تک چیلنج بنا ہوا ہے، اس جیسا قصیدہ کوئی نہیں لکھ سکا. اس وجہ سے یہ تھے حنفی سنی، لیکن شیعہ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں. ایسی لاجواب انہوں نے عظمت اور فضیلت حضرت علی المرتضیٰ کی بیان کی ہے. تو انہوں نے یہ جو کتاب لکھی، اس کتاب لکھنے کی وجہ کیا؟ کہتے میں جہاد میں گیا تھا، دشمن کے ہاتھوں قید ہو گیا. کہتے جس دن قید ہوا تو انہوں نے مجھے وہ جو روٹی دینے کے لیے آیا بندہ، اس نے ساتھ ہی میرے سامنے روٹی رکھی اور ساتھ ہی مجھے بدخبری بھی سنا دی. خوشخبری تو نہیں کہیں گے، بدخبری بھی سنا دی. کہا بھائی 2 مہینے تو قید رہے گا، 2 مہینے کے بعد قتل کر دیا جائے گا. بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا. کہتے ہیں مجھے روٹی اچھا لگنا، وہ روٹی کھانی تو درکنار، روٹی اچھی لگنا بند ہو گئی. وہ جیسے رکھی تھی اس نے روٹی میں نے کھائی نہیں، وہ یوں ہی پڑی رہی. اب موت سر پر منڈلا رہی ہے، 2 مہینے کے بعد بس ختم. کہتے ہیں جیسے بے بس آدمی کچھ راستہ نہ آئے تو پھر موت ہی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. اور کہتے وہ کیفیت میری تھی، اور میں نے بس اخلاص کے ساتھ استغفار کی کثرت کرنا شروع کی، اور میں یونس علیہ السلام والی دعا بار بار پڑھنے لگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں نے بتایا نا، اس میں توحید بھی ہے، اللہ کی تسبیح بھی ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی بھی ہے، استغفار بھی ہے. کہتے میں نے بار بار یہ پڑھنا شروع کیا. کہہ رہا 9ویں دن وہی بندہ روٹی لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا کھانا کھا لو، آج قید خانے میں آخری کھانا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں بادشاہ آپ کو آزاد کر دے گا. کہتا میں نے ڈٹ کے کھانا کھایا. تھوڑی دیر کے بعد ہی بندہ آ گیا، جی آج بادشاہ طلب کر رہا ہے. میں گیا، بادشاہ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، کہا جاؤ تم آزاد ہو. کہتا کافر بادشاہ نے مجھے آزادی دے دی. یہ جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہے، اس واقعے پر انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی فضیلت اور عظمت پر انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے کتاب الفرج بعد الشدہ. 400 صفحات کی کتاب لکھ ڈالی انہوں نے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی فضیلت پر. حضرت کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. پھر بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان قبول کیا. علم والے تھے، اسلام میں بھی بہت بڑے عالم شمار ہوئے، تابعین میں بہت بڑے علماء میں اس کا شمار ہوتا ہے. بہت بڑے عالم یمن کے تھے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا. تو وہ اس گناہ کی تلافی میں کبھی علماء کے پاس جاتا، کبھی اولیاء اللہ کے پاس جاتا کہ میرے گناہ سے نکلنے کی کوئی صورت ہے، معاف ہونے کی کوئی صورت ہے. تو جب وہ لوگ اس کا گناہ سنتے تو کہتے نہیں، اس گناہ سے تو بری و ذمہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ کے لیے تیرے ساتھ لگ گیا. وہ بیچارہ صرف اپنے گناہ کی تلافی کے لیے کہ کہیں سے مجھے حوصلہ ملے، دلاسا ملے، کوئی تو یہ کہہ دے ہاں تیرے گناہ کی مغفرت ہے، اس کے لیے اس نے اپنا شہر دوسرے شہروں تک کا اس نے سفر کیا. آخر نا امید، ہر جگہ سے نا امید، ہر جگہ سے نا امیدی. اتنے میں اس کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی
کہ جا میرا صدیق فلاں علاقے میں فوت ہو گیا، اس کا جا کے جنازہ پڑھ۔ وہ اللہ کے نبی جب وہاں پہنچے دیکھا ہے یہ تو وہی مجرم ہے جس کا گناہ کی معافی کی کوئی صورت نہیں تھی، تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے، اے اللہ یہ تو وہی مجرم ہے۔ آپ کہتے ہیں صدیق؟ کہا ہاں، اس کو اپنے گناہ پر اتنی ندامت ہوئی، میں نے اس کا شمار صدیقین میں کر دیا ہے۔ صدیقین کون لوگ ہیں؟ ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب اللہ خود بتلاتا ہے قرآن مجید میں نے انعام کن لوگوں پر کیا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان لوگوں پر انعام کیا ہے، من النبیین نبیوں پر، والصدیقین صدیقین پر، والشہداء شہیدوں پر، والصالحین اور امت کے نیک لوگوں پر۔ تو ان میں نبیوں کے بعد جن کا درجہ ہے وہ صدیقین ہے، یعنی شہداء سے بھی اونچا درجہ۔ کتنا اونچا مقام ہے یہ کس کی بدولت ملا؟ اپنے گناہ پر صرف نادم ہونے کے بدلے میں، صرف ندامت پر، اپنے گناہ کی معافی مانگ لینے پر اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط اتنا، لوگ بھوکے پیاسے مرنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگ 70 منتخب کیے اور ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے، اور وہاں جا کے نماز استسقاء ادا کی، اللہ سے گڑ گڑا کر بارش کی دعا مانگنے لگے۔ 3 دن تک پہاڑ پر رہے، کوئی بارش کا امکان نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں تیرا نبی ہو کر دعا مانگ رہا ہوں اور میری دعا رنگ نہیں لا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں کیسے تمہاری دعا قبول کروں؟ تم 70 میں ایک شخص وہ ہے جو مجرم ہے اور اب تک اس نے اپنے جرم سے توبہ نہیں کی، جب تک وہ تمہاری صف میں موجود ہے میری رحمت نہیں اتر سکتی، پہلے اس کو اپنی صف سے نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی آدمی تھے، حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عمر کا جلال موسیٰ علیہ السلام کا جلال ایک جیسا تھا۔ وہ اپنی قوم میں آیا کر 70 آدمیوں کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا بھائی میں ایک اعلان کر رہا ہوں، جو تم میں سے گناہ گار ہے، مجرم ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی، وہ چپ کر کے یہاں سے نکل جائے خود بخود، ورنہ اگر مجھے پتہ چل گیا میں ذلیل بھی کروں گا، قتل بھی کر دوں گا، بہتری اسی میں خود بخود نکل جائے یہاں سے۔ ابھی یہ اعلان کر کے ابھی خاموش ہوئے ہی تھے، یکدم سائیڈوں سے بادل اٹھنا شروع ہوئے، ہوائیں چلنا شروع ہوئی اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، یا اللہ ابھی تک تو 70 میں سے ایک بھی نہیں نکلا اور آپ نے بارش برسانا شروع کر دی۔ کہا ہاں موسیٰ تیرے اعلان کے بعد وہ سچے دل سے اپنے جرم سے مجھ سے توبہ کر چکا ہے، اس کی توبہ کی بدولت میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے آپ نے بارش برسا دی، یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح وہ بندہ ہے کون؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ وہ جب تک میرا مجرم تھا میں نے تب تک اس کے پردے چاک نہیں کیے، اس کا راز میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب میرا سجن بن گیا ہے، اب میں کیسے اس کے راز فاش کروں؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ اللہ اللہ کتنا مہربان ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو طرح طرح کی مصیبتوں مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جرم ہمارا اپنا ہے، ہم اللہ سے توبہ اور استغفار نہیں کرتے۔ اب دیکھ رہے ہو مہنگائی کا عذاب، مہنگائی بڑھ جائے نا پھر پاک دامن عورتوں کی عزت بھی محفوظ نہیں رہا کرتی، وہ بھی پیسے کی خاطر اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا کرتی ہیں، پھر جرائم کا ارتکاب سرعام ہونے لگتا ہے۔ جتنی مہنگائی بڑھے گی آپ دیکھنا ہر سڑک پر چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہوں گی۔ اس کا حل کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا
ہڑتال کر دینا اس کا حل ہے، جلوس نکالنا اس کا حل ہے، احتجاج کرنا اس کا حل ہے، میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، یہ اس کا حل نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ حل کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی، اللہ سے رجوع۔ آپ کہیں گے اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ حکمران تباہی لا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اعمالکم عمالکم، لوگوں تمہارے اعمال تمہارے حکمران بنا کرتے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں، جتنے حکمران ہیں ہمارے اعمال ہیں، اگر ہم درست ہو جائیں گے وہ خود بخود درست ہوں گے، ہم ٹیڑے رہیں گے، ہم گناہوں پر معافی نہیں مانگیں گے، ہم جرم کو جرم نہیں سمجھیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مرفوع حدیث ہے، حضرت طلق بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان دھوکہ دو طرح دیا کرتا ہے، نیک آدمی کو اس کے نیکی کا تکبر میں پھنسا کر اس سے توبہ اور استغفار سے دور کیا کرتا ہے۔ نیک آدمی ہوتا ہے نا، شیطان اس کو آ کر کہتا ہے ارے تو کون سا مجرم ہے، چھوڑ توبہ استغفار کو، تو نے کوئی جرم تھوڑی کیا، تو نیکیاں کرنے والا ہے، تو نے نیکی کی ہے، نیکی کے بعد توبہ کی کیا ضرورت؟ اس کو اس کی نیکی کے گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا کرتا ہے اور اس کو توبہ سے دور کر دیتا ہے، اور گناہگار کو مایوسی دلاتا ہے کہ تو گناہگار ہے، تیرا گناہ اتنا بڑا ہے، اب تو اللہ معافی نہیں کرے گا، تو چھوڑ، تجھے توبہ بھی کر لے تو نے معاف نہیں ہونا، چھوڑ، کیا فائدہ توبہ کرنے کا، اب تو نے گناہ کر ہی لیا، کرتا ہی جا۔ تو اس کو مایوسی کی مار مار کے اس کو توبہ سے دور کرتا ہے۔ اور بے عینی یہ کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، نیک اپنی نیکی کے زام میں مبتلا ہے، ہم نے کوئی گناہ تھوڑی کیا جو ہم معافی مانگے، اور گناہگار کہتا ہے یار اب پیچھے کا راستہ ہی بند ہے، کیا کروں، ادھر ہی جانا ہے۔ نتیجہ کیا؟ ہم توبہ نہیں کر رہے، شیطان کو خوش کر رہے ہیں، رحمان کو ناراض کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اس وقت اشد ضرورت ہے، ہم نیکی بھی کر رہے ہیں تب بھی ہم نے توبہ کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا جاء نصر اللہ والفتح میں بشارت دی گئی، دین مکمل کر دیا ہے، میں نے نعمت تمام کر دی ہے، اے نبی اب میں تجھے بلا لوں گا لیکن تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تیرا دین پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے محسوس کر لیا تھا میرا دین اب عرب میں ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ پوری دنیا میں پھیلے گا، اور آخری لشکر بھی لشکر اسامہ اسی وجہ سے تیار کر کے گئے تھے۔ اتنا بڑا انعام اللہ نے سنانے کے بعد کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو نے اپنا کام پورا کر لیا، اب تو بری الذمہ ہو گیا، مغفرت کا پروانہ بھی تجھے مل گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب تو فسبح، اللہ کی خوب تسبیح بیان کر، بحمد ربک، اللہ کی پاکی اور ثنا بیان کر۔ اچھا، ہمارے نبی نے پھر یہ دستور بنا لیا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تسبیحات چلتی تھی، نماز پڑھتے اس کے بعد بھی استغفار کرتے، اور ساتھ ہی لفظ کیا اللہ نے فرمایا؟ وَاسْتَغْفِرْهُ، جب یہ ساری نیکیاں کر لے پھر استغفار کر، نیکیاں کر لے تو ہی استغفار کر، گناہ کر لے تو استغفار کر، تو سمجھ میں آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ پھر ہمارے نبی ہر نماز کے بعد استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھا کرتے تھے ایک ہی مجلس میں 200 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے، اور حضور خود فرماتے تھے کہ اگر میں استغفار نہیں کرتا میرے دل پر ایک کالا بادل سا چھایا رہتا ہے جس کی وجہ سے مجھے کوفت ہوتی ہے۔ اور اللہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ نیکی کر پھر استغفار کر، گناہ کر پھر استغفار کر، تو عقل مانتی ہے، لیکن یہاں دیکھو کیا حکم مل رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا نیک آدمی کو اپنی نیکی کے تکبر میں نہیں رہنا چاہیے، اس کو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس نے بھی توبہ استغفار کرنی ہے۔ اور وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، جب تم یہ کرو گے اللہ خود بخود متوجہ ہوگا۔ تواب کا معنی متوجہ ہونے والا، پھر تمہاری فریادیں بھی سنے گا، تمہاری پکاریں بھی سنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر عذاب کو ٹالنے کا جو حل دیا ہے وہ استغفار دیا ہے۔ احتجاج کرنا، ہڑتال، اب کل ہمارے یہاں ہڑتال ہو چکی، سکر میں ایک ہڑتال ہو چکی، اب سنیں ہفتے والے دن پھر ایک اور ہڑتال ہے۔ آپ بھی یہاں رہتے ہو، میں بھی یہاں رہتا ہوں، اگر ان ہڑتالوں سے کوئی نتیجہ نکل آئے نا پھر کہنا کل ہڑتال ہوئی ہے، کل ہی 20 روپے پیٹرول اور مہنگا ہو گیا، اب ایک ہڑتال اور ہونی ہے، اللہ نہ کرے 20 روپے اور چڑھ جائے۔